وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. جناب اہلاً و سہلاً و مرحباً، آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحاقہ کا لفظی ترجمہ 1 to 37 تک دیکھیں گے اور تفسیر جو ہے وہ 1 to 12 تک دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ہم لیسن پر جو ہے ڈسکشن کریں گے، اور اینڈ میں جو ہے آپ کی گروپ ٹائم میں ہم نے آپ کو سورۃ القلم دی تھی. مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کیا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ سے بیچ بیچ میں سے سنا جائے، آپ کے گروپ ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ سیکوینس سے سنا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا رہے گا آج کا گروپ ٹائم آپ کا انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ اب ہم اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا جو سیشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے. آیات کی تعداد 52 ہے. 2 رکوع ہیں اس میں، اور نام اس کا بس الحاقہ ہی ہے. الحاقہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے مراد وہ وقت ہے جس میں بدلہ ثابت ہوگا، یعنی انسانوں کے اعمال کی جزا سامنے آ جائے گی. حاقہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، اٹل اور قطعی، اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف. سورۃ الملک میں ایمان باللہ کی بات ہے. سورۃ القلم میں ایمان بالرسل یا ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور سورۃ الحاقہ میں ایمان بالآخرہ کی بات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی جب دین کی طرف لوگوں کو بلائے تو اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے، اور یہ اہم چیزیں ہیں جو لوگوں کو سکھانی چاہیے. یہ صورتیں سب مکی صورتیں ہیں اور ابتدائی دور کی صورتیں ہیں جس میں لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. انڈیویجول دعوت ہو یا اجتماعی دعوت ہو، یاد رکھیے اگر لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. جیسے بچوں ہی کی تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایمان مضبوط کریں. ہم بہت سی باتیں انہیں بتاتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں، لیکن وہ سب اوپر اوپر کی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کے دل میں یقین کی کیفیت ہو جائے کہ اللہ برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آخرت کا آنا حق ہے، الحاقہ ہے وہ. اس صورت میں چیزوں کے حقائق کا بیان ہے، اور قیامت سے ڈرنا مومن پر حق ہے. لفظی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ حق ہونے والی، ما کیا ہے، الحاقہ حق ہونے والی، وما اور کیا، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، الحاقہ حق ہونے والی.
کذبت جھٹلایا، ثمود ثمود، وعاد اور عاد نے، بالقارعہ کھٹکھٹانے والی کو، فاما تو رہے ثمود ثمود، فاہلکوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ حد سے گزرنے والی سے، واما اور رہے عاد عاد، فاہلکوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بریح ہوا سے، سرسرن ٹھنڈی یخ، عاتیہ سرکش، سخرہا اس نے مسلط کر دیا اسے، علیہم ان پر، 7 لیال راتیں، وثمانیۃ اور 8 ایام دن، حسوماً مسلسل، فترا تو آپ دیکھتے، القوم ان لوگوں کو، فیہا اس میں، سرعا پچھاڑے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ، اعجاز تنے ہیں، نخل کھجور کے درخت کے، خاویہ کھوکھلے، فہل تو کیا، ترا آپ دیکھتے ہیں، لہم ان کا، من باقیہ کوئی باقی بچا ہوا، وجاء اور آیا، فرعون فرعون، ومن اور جو، قبلہ اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات اور الٹ جانے والی بستیاں، بالخاطئہ 7 گناہ کے، فعصوا تو انہوں نے نافرمانی کی، رسول کی، ربہم اپنے رب کے، فاخذہم تو اس نے پکڑ لیا انہیں، اخذتاً پکڑنا، رابیہ سخت، انا بے شک ہم، لما جب، طغا طغیانی کی، الماء پانی نے، حملناکم سوار کیا ہم نے تمہیں، فی الجاریہ کشتی میں، لنجعلہا تاکہ ہم بنا دیں اسے، لکم تمہارے لیے، تذکرتاً یاد دہانی، وتعیہا اور یاد رکھے اسے، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والا، فاذا پھر جب، نفخ پھونک دیا جائے گا، فی الصور صور میں، نفخۃ پھونکنا، واحدہ ایک ہی بار، وحملت الارض اور اٹھائی جائے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، فدکتا تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتن ریزہ ریزہ کیے جانا، واحدہ ایک ہی بار، فیومئذ تو اس دن، وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہونے والی، وانشقت اور پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فہی تو وہ، یومئذ اس دن، واہیہ کمزور ہوگا، والملک اور فرشتے، علی ارجائہا اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحمل اور اٹھائیں گے، عرش ربک آپ کے رب کا، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، 8 یعنی فرشتے، یومئذ اس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی نہ چھپ سکے گی، منکم تم سے، خافیہ کوئی چھپنے والی، فاما تو رہا، من وہ جو، اوتیا دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا، ہا لو، اقرؤ پڑھو، کتابیہ کتاب میری، انی بے شک میں، ظننت میں یقین رکھتا تھا، انی کہ بے شک میں، ملاقن ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ اپنے حساب سے، فہوا تو وہ، فی عیشت زندگی میں ہوگا، راضیہ دل پسند، فی جنت عالیہ بلند جنت میں، قطوفہا پھل جس کے، دانیہ قریب ہوں گے، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئم مزے سے، بما بوجہ اس کے جو، اسلفتم کر چکے تم، فی الایام دنوں میں، الخالیہ گزشتہ، واما اور رہا، من وہ جو، اوتیا دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، لم نہ اوتا میں دیا جاتا،
किताबिया किताब अपनी, वलम और ना, अदरी मैं जानता, माँ क्या है, हिसाबिया हिसाब मेरा, या लैतहा ए काश के वो, कानत होती वो, अलकादिया फैसला कुन, माँ ना अगना काम आया, अन्नी मुझे, मालिया माल मेरा, हलाका हलाक हो गई, अन्नी मुझसे, सुल्तानिया सल्तनत मेरी, खुदूहु पकड़ो इसे, फ़गुल्लूहु फिर तौक पहनाओ इसे, सुम्मा फिर अलजहीमा जहन्नम में, सल्लूहु झोंको इसे, सुम्मा फिर फी सिलसिलतिन एक जंजीर में, ज़रउहा पैमाइश जिसकी, सबऊना 70 ज़िराअन गज है, फसलुकूहु पस दाखिल करो उसे, इन्नहु बेशक वो, काना था वो, ला युमिनु न वो ईमान रखता, बिल्लाही अल्लाह पर, अल अज़ीम जो अज़मत वाला है, वला और ना, यहुद्दु वो तरगीब देता है, अला तामी खाना खिलाने पर, अल मिस्कीन मिस्कीन को, फलैसा तो नहीं है, लहू उसके लिए, अल यौमा आज, हा हुना यहाँ, हमीम कोई गहरा दोस्त, वला और ना, तामुन कोई खाना, इल्ला मगर, मिन गिस्लीन जख्मों के धोवन का, ला याकुलुहु नहीं खाएंगे उसे, इल्ला मगर, अल खातिऊन खताकार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़ह मल हाक़्क़ह वमा अदराक मल हाक़्क़ह कज़्ज़बत समूद वआद बिलक़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह वअम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह सख़्ख़रहा अलैहिम 7 लयाल وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ سورۃ الحاقہ۔ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ، حق ہونے والی۔ حق یحق سے حاق، اصل میں تھا حاقق، فاعل کے وزن پر، تو حق سے اسم فاعل اور تائے تانیث یہاں لگائی گئی مبالغے کے لیے۔ الحاقہ، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، یعنی جس چیز کا قیام حق کا تقاضا ہے، پائیدار حقیقت، الٹیمیٹ ریالٹی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ یہاں قیامت کے معاملے کو بڑا بنانے کے لیے اور اس کے حال کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہا گیا ملحاقہ، کیا ہے وہ حاقہ؟ یہاں پر آپ دیکھیے الحاقۃ، جملے کے شروع میں جیسے مبتدا آتا ہے تو پھر اس کی کوئی خبر بھی ہوتی، تو خبر نہیں دی گئی، صرف الحاقہ، الٹیمیٹ ریالٹی۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہے کہ ایک بہت ہی سچی حقیقی بات ہے، پائیدار حقیقت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا؟ کون سی؟ ملحاقہ۔ وما ادراک ملحاقہ، اور زیادہ اس میں شدت لانے کے لیے کہا گیا، اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ وہ الحاقہ کیا ہے؟ وما ادراک۔ اور قرآن مجید میں دو طرح کے ایکسپریشن آتے ہیں، ایک آتا ہے ما ادراک اور ایک آتا ہے ما یدریک، ایک ماضی میں آتا ہے اور ایک مضارع میں آتا ہے۔ تو جہاں ما ادراک آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو پھر بتا بھی دی کہ اس سے مراد کیا ہے، اور وما یدریک لعل الساعۃ قریب جیسے اس چیز کے بارے میں اللہ نے آپ کو بتایا نہیں۔ وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیا نام ہے، یہ الحاقہ کیا ہے، اور الحاقہ میں کیسے واقعات پیش آئیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، الٹیمیٹ ریالٹی ہے، ایک بہت بڑی سچائی ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی شبہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ھو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور ضرور تم کو جمع کرے گا، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں شک ہی نہیں کوئی، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہے؟ یعنی یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس پر آپ دیکھیے کہ ضرور آئے گی بھی اور شک بھی نہیں، اور اللہ کی بات سب سے سچی بھی ہے۔ سورۃ الحج میں فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں آیا
ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے. کیوں؟ آگے جا کے آتا ہے لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ اس وجہ سے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. پھر قیامت وعدے کا وقت ہے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. قیامت فیصلوں کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. ایمان کا تقاضا ہے کہ قیامت کے آنے کا یقین ہو انسان کو، لیکن اس کے باوجود اکثریت لوگوں کی قیامت کا انکار کرتی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا میں جتنی آبادی ہے پورے گلوب پر، اس میں قیامت کے دن کو ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اکثریت جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب سب اعمال کی جزا دی جائے گی. تو قیامت کے آنے کو ماننا بھی چاہیے، اس کے آنے سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو اس کے آنے کو جھٹلائے اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، بھڑکتی آگ کا. بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلے ہوں گے، نامہ اعمال بھی ہوں گے، انبیاء اور گواہوں کی بنا پر حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. اس لیے بھی اس کو الحاق کا کہا گیا کہ اس دن حق کے ساتھ فیصلے ہوں گے. انسان کا اپنا جسم بھی گواہی دے گا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، پھر حق کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. الحاقہ، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، پائیدار حقیقت یعنی قیامت کا دن. الحاقہ سے مراد یوم القیامہ ہے، جس دن سارے امور، ساری چیزیں اپنی اصلی حقیقت میں سامنے آ جائیں گی. دنیا میں بہت سی چیزیں اپنی اصل نہیں دکھاتی. کچھ چیزوں پر جھوٹ کا پردہ ہوتا ہے، کچھ پہ باطل کا، کچھ تصنع کا شکار ہوتی ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی بن کے نہیں آ سکے گا، ہر شخص اپنی اصل حالت میں آئے گا، ہر شخص کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی، ہر شخص کو اس کا اصل روپ بتا دیا جائے گا. انسان دنیا میں بعض اوقات غلط نیت کے ساتھ بظاہر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. قیامت کے دن اس کا یہ دھوکہ کھل جائے گا اور اس کے عمل کی حقیقت نظر آ جائے گی. دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں آنے والا ہے. آج بہت سے لوگ جو بہت قوت والے ہیں، کل ان کی کوئی قوت نہ ہوگی. آج جو فقیر نظر آتے ہیں اور جن کو کوئی قابل توجہ نہیں سمجھتا، کل وہ اللہ کے مقربین میں سے ہو سکتے ہیں. آج دنیا میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. کون امانت دار ہے، کون خیانت کار ہے، کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں. لیکن اس دن ہر چیز حق کے مطابق نظر آئے گی، اپنی اصل حقیقت پر. دنیا کے مراتب ختم ہو جائیں گے اور اصل مرتبے سامنے آ جائیں گے. حضرت علی کا ایک قول ہے، الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ. غنا یعنی امیری، والفقر اور غریبی، یہ دنیا کی نہیں کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، بلکہ
جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں امیر کون ہے اور اصل غریب کون ہے، کون اللہ کا مقرب ہے اور کون اس سے دور ہے۔ وہاں حق حق ہو جائے گا، باطل اصل شکل میں نظر آ جائے گا، خیر، معروف، نیکی کیا ہے اس کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ دنیا کے درجات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے۔ لیکن وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، آخرت جو ہے اس کے درجات سب سے بڑے ہیں اور اصل فضیلت کے اعتبار سے بھی وہی بڑی ہے، کیونکہ وہاں ہر چیز قرار پکڑے گی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو الحاقہ وہ دن جب تمام کام اپنے اصل حق اور حقیقت پر آ جائیں گے، ہر چیز کی حقیقت نظر آ جائے گی۔ پھر الحاقہ کا ایک معنی کہ وہ دن جس کا وقوع پذیر ہونا بالکل برحق ہے، کوئی اسے جھٹلاتا ہے، کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا اس کو مانتا ہے، وہ دن لازمی طور پر واقع ہو کر رہے گا۔ اس کا قیام حق کا تقاضا ہے، اور وہ دن کس لیے قائم ہوگا؟ حساب کے لیے، اور ہر چیز کا تفصیلی اور دقیق حساب ہوگا۔ ہمارے بڑے بڑے اعمال تو اپنی جگہ، لیکن ہماری مسکراہٹیں اور ہمارا منہ بسورنا، ہماری آنکھ کے اشارے، ہماری باڈی لینگویج، ہاتھوں کے اشارے، ہماری چال ڈھال، ہمارا لوگوں کے لیے دل میں اچھا گمان رکھنا یا برا گمان رکھنا، یہ سب کچھ بھی سامنے آ جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ بھی نکال کے باہر کر دیا جائے گا، اور ہر چیز کی اصل حقیقت نظر آ جائے گی۔ پھر یہ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ الحق کا ایک معنی کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے گا۔ دنیا میں کتنے ہی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کا حق دبا لیا جاتا ہے، لیکن وہاں وہ حق پا لیں گے، اور جو اس دن کو جان لیتا ہے اسے دنیا کے غم پر غم نظر نہیں آتے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہر چیز اپنی حقیقت پر نظر آ جائے گی، تو ہر انسان کو اس کا پورا پورا حق دے دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ، کسی کے حق میں سے ایک ذرے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں کتنی بھی آپ کوشش کریں کہ آپ انسانوں کو ان کا پورا حق دے سکیں، مثلا کسی نے آپ کے لیے کام کیا ہے، آپ نے اس کو ویجز دینی ہے، آپ کے پاس کوئی معیار نہیں کہ دو ایک ہی پوسٹ پر کام کرنے والوں کے درمیان آپ 100% انصاف کر سکیں۔ یقیناً ان میں سے ایک نے زیادہ کام کیا ہوگا اور ایک نے کم کیا ہوگا، ایک نے دل لگا کر کیا ہوگا اور ایک نے جبرن کیا ہوگا۔ تو اب دنیا میں اگر کوئی شوق سے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ ان کے درمیان کچھ انعام میں بہت بڑا فرق نہیں رکھتے، بعض اوقات کر بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں پر ہر ایک کو اس کا پورا حق ملے گا۔ مثلا یہاں آپ اگر دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں کسی انسان کے لیے، کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی محنت زیادہ ہو اور آپ کو آپ کا پورا حق نہ مل رہا ہو، آپ کو ایک نالج نہ کیا جا رہا ہو، آپ کو اتنی تنخواہ نہ مل رہی ہو جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں انسان جو بھی عمل لے کر جائے گا اس کا صرف ظاہری خاکہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے پیچھے نیت بھی دیکھی جائے گی اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تو اس میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسا انصاف کہیں ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اس دن کا نام الحاقہ ہے۔ پھر اسی طرح حاققتہ کا معنی ہوتا ہے غالبتہ، یعنی غلبے کا دن۔ دنیا میں بہت دفعہ اہل حق کمزور ہوتے ہیں، مغلوب بھی ہو جاتے ہیں۔ دین کے دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ باطل سرنگوں ہو جائے گا، حق حق ہو جائے گا۔ آج اگر دنیا میں کوئی شخص کفر کے باوجود
نافرمانی کے باوجود، گناہوں کے باوجود بڑی قوت رکھتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بالکل کمزور ہو جائے گا اور قیامت کے دن لازماً مغلوب ہوگا۔ اس دنیا میں باطل کی کثرت کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن فائدہ نہ ہوگا، باطل مغلوب ہو کر رہے گا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی حق ہے، لیکن بہت سے لوگ دنیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ دن ہوگا کہ کوئی بھی اللہ کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کو مان جائے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق۔ پھر اسی طرح جنت حق ہے، نار حق ہے، لیکن آج بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے۔ کل قیامت کے دن وہ حق ان کو نظر آ جائے گا، رسول نظر آ جائیں گے، فرشتے نظر آ جائیں گے۔ وہ تمام چیزیں آج انسان جن کا حق نہیں دیتا، کل قیامت کے دن ان سب کو ان کا حق مل جائے گا، اور اس حق کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ حقہ کا لفظ بیسیکلی ہے ہی حق سے، اور حق کہتے ہیں سچائی کو۔ وہ دن سچائی کا دن ہوگا جب سچائی سامنے آئے گی۔ آج دنیا میں بعض اوقات سچ بولنے کی آپ کو بہت بڑی سزا مل جاتی، دنیا میں آپ کو اس کی قدر و قیمت نہیں ملتی، لیکن وہاں سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچائی ہی کام آئے گی۔ پھر فرمایا مل حاقہ، کیا ہے یہ الحاقہ؟ یہ حساب کا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ یوم الدین ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین وما ادراک ما الحاقہ۔ اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ الحاقہ کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے کسی نے آپ کو الحاقہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ سورت جو ہے یہ سورت الملک کے بعد نازل ہوئی تھی نزولی ترتیب میں، ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کو بھی اس طرح نہیں جانتے تھے۔ وما ادراک ما الحاقہ، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو الحاقہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ دن کیسا دن ہے، اور اس دن کی کیا کیا علامات ہوگی، اس دن لوگ کس حال میں ہوں گے، زمین آسمان کس حال میں ہوں گے، تمام چیزوں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس دن ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو آج حق کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کذبت جھٹلا دیا، سمود نے۔ سمود کون ہے؟ قوم صالح علیہ السلام کی قوم۔ ان کے مقامات ہجر نامی جگہ میں تھے، سورۃ الحجر میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، اور یہ جگہ شام اور حجاز کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کو وادی القریٰ بھی کہتے ہیں، اور یہ عرب لوگ تھے۔ اور سمود جو ہے یہ ثمدہ سے ہے، ثمد سخت جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے اندر گھر بنا کر رہتے تھے، اور ان کے علاقے میں پانی کی کمی تھی، تو ان کا ایک کنواں تھا جس سے یہ ساری قوم پانی لیتی تھی، اور پھر اللہ نے ایک اونٹنی پیدا کی جو ان کا پانی پی جاتی تھی۔ تو کذبت سمود نے جھٹلایا، یعنی قوم صالح نے جھٹلایا۔ وعاد، اور عاد نے، عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کے مکانات احقاف میں تھے، سورۃ الاحقاف میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اور احقاف عمان اور حضر موت کے درمیان اور پورے یمن میں ریتلے میدان ہے۔ یہ بھی عرب لوگ تھے، لمبے چوڑے جسموں کے مالک تھے۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے قارعہ کو جھٹلا دیا۔ قارعہ کیا ہے؟ قیامت کا ایک اور نام، جیسے الحاقہ ایک نام ہے تو القارعہ بھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ القارعہ سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہے، کیونکہ القارعہ کے لفظی معنی ہے چیخ جیسی آواز کے ساتھ ٹکرانے والی، اور دوسرا قیامت کا نام۔ تو قارعہ جو ہے وہ دن جب ہر چیز اپنی ہولناکیوں اور شدتوں کے ساتھ ٹکرائے گی۔ قارعہ کا معنی کھٹکھٹانے والی بھی کیا گیا ہے۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔
وہ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروا دیا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ القرعہ سے بھی ماخوذ ہے، قرعہ اندازی جس طرح ہوتی ہے کہ اس دن قرعہ اندازی ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو بلندی ملے گی اور کچھ لوگ گرا دیے جائیں گے۔ خافضۃ الرافعہ، تو سمود اور عاد نے قاریہ کو جھٹلا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں ہمیشہ عاد کا ذکر پہلے آتا ہے، پھر سمود کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں سمود کا ذکر پہلے آیا ہے، قریب والوں سے شروع کیا گیا ہے، یعنی جو بعد والے تھے۔ عاد پہلے آئے تھے، سمود ان کے بقیہ جات تھے، یہ دونوں عرب قومیں تھیں۔ تو لإیلاف قریش میں آتا نا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو رحلۃ الشتاء جو تھا وہ قوم عاد کے علاقوں کی طرف ہوتا تھا، اور صیف جو تھا وہ قوم سمود کی طرف، یعنی عربوں کے جو تجارتی سفر تھے وہ دونوں ان راستوں سے گزرتے تھے، گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں، تو وہ اچھی طرح ان علاقوں سے واقف تھے اور ان قوموں کی بربادی کے آثار بھی دیکھتے تھے، تو اس لیے ان کی مثال دے کے بات سمجھائی گئی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ان قوموں کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا تھا، انبیاء کے وعید کو جھٹلا دیا تھا، یعنی انبیاء جو وعید لے کر آئے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو انہیں ایک سرکش چیز کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ طاغیہ طغیانی سے ہے، طغیانی کہتے ہیں حد سے نکلنے کو، طغیان یا طغیانی سے، اور سمود کو ایک غیر معمولی چیخ سے تباہ کیا گیا تھا، سخت قسم کی کڑک تھی۔ اور یہاں طاغی ہے اصل میں، لیکن تا جو ہے یہ مبالغے کی ہے، اور اس پوری صورت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مبالغے کی تا آئے گی، چونکہ انہوں نے سرکشی میں حد کر دی تھی، اس لیے ان کے عذاب میں بھی پھر حد ہو گئی۔ آپ دیکھیے عام طور پر جو ہم آوازیں سنتے ہیں دن رات، برتنوں کے کھٹکنے کی یا دروازے بجنے کی یا کسی کے چلنے کی یا بولنے کی یا تالی بجانے کی یا کسی چیز کے ساتھ کچھ کھٹکھٹانے کی، تو وہ آوازیں ہلاک نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے کچھ آوازیں شدید ہوتی ہیں، انسان کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن وہ مار دینے والی نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے اذن سے یہ ایسی چیخ تھی کہ جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، انہوں نے حد درجے کی سرکشی کی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا، اور طاغیہ سے مراد ان کا سب سے سرکش شخص بھی دیا گیا ہے، اور وہ کون تھا؟ کدار بن صالح، کہ جو آگے بڑھا اور اس نے اس اونٹنی کی جو ان کے کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا، نشانی مانگی، تو کہا کہ ایک بہت بڑی اونٹنی ہو، ہیوج ہو، اور عاشورہ ہو، عاشورہ کا مطلب 10 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور بہت طاقتور ہو۔ تو ان کی پسند کے مطابق وہ چٹان پھٹی اور اونٹنی باہر نکلی، لیکن وہ ان کے لیے امتحان بن گئی کہ وہ ان کا پانی پی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کنویں کے بالکل منڈیر تک آ جاتا تھا جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہوتا تھا۔ ایک دن اس اونٹنی کا تھا، ایک دن قوم کا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک دن پانی نہ ملے تو قوم کے لیے مشکل ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اس اونٹنی سے ہی جان چھڑاتے ہیں، اور یہ بھول گئے تھے کہ یہ ہماری مانگی ہوئی نشانی ہے اور اس کے ساتھ ہم کوئی ایسی زیادتی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ قوم حد سے بڑھ گئی سرکشی میں، اور ان کا جو سب سے بڑا سرکش تھا، جیسے علام سے علامہ کہتے ہیں نا، تو تا مبالغے کی ہوتی ہے، تو یہاں بھی طاغیہ وہ بڑا سرکش انسان، لیکن اس بڑے سرکش کے ساتھ باقی قوم ہلاک کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اس کی تائید کی۔ اور طاغیہ کے ایک معنی چیخ کیا گیا ہے، ایک معنی کڑک بھی کیا گیا ہے، جس کو ایک اور جگہ پر صیحہ بھی کہا گیا، پھر صاعقہ بھی کہا گیا، اور طاغیہ کا معنی گناہ بھی کیا گیا ہے، اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کیے گئے۔ طاغیہ سرکشی یعنی اپنی سرکشی کے سبب ہلاک کیے گئے، اور طاغیہ سے مراد مخصوص سرکش انسان قدار جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ پھر وہ کیسے ہو گئے؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، رہے ہی نہ تھے. الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. الا بعدا لثمود، خبردار سمود کے لیے لعنت ہے، ہلاکت ہے. پھر فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے فَأُهْلِكُوا، تو وہ بھی ہلاک کیے گئے. بِرِيحٍ، ہوا کے ساتھ. ہوا آپ دیکھیں، ایک ہوا مشرق کی طرف سے آتی ہے باد صبا، ایک مغرب کی طرف سے آتی ہے دبور، پھر اسی طرح شمالی ہوا چلتی ہے، پھر ہمارے منہ سے بھی ہوا نکلتی ہے جس کی وجہ سے ہم آواز سنتے ہیں. پنکھے کی بھی ہوا ہے، آندھی بھی ایک ہوا ہوتی ہے. ہوا کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہ ہوا ایسی تھی بریحن سرسرن، جو سناٹے کی ہوا تھی، نہایت ٹھنڈی ہوا تھی، اور دبور کی ہوا تھی، یعنی کہ مغرب کی طرف سے آئی تھی. نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. آتیتن، یہ بھی سرکش تھی. آپ دیکھیے وہاں بھی طاغیہ بھی سرکشی اور آتیہ بھی سرکشی کے ساتھ، یعنی سخت ڈرانے والی آواز کے ساتھ آئی اور سخت سرکش تند و تیز ہوا تھی. عتوب سے ہے آتیہ کا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، گستاخ ہو جانا. آپ دیکھیے ہوا کو اللہ نے اتنے اعتدال کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس ایٹماسفیئر کے اندر کہ ہم زندہ ہیں، اور اس ہوا پہ ہماری زندگی کا انحصار ہے. اگر ہوا میں آکسیجن زیادہ ہو جائے تو کیا ہو؟ ہم مر جائیں. اگر آکسیجن کم ہو جائے تو ہم ختم ہو جائیں. ہم سانس لیتے ہیں ہوا سے، ہوا نہ ہو تو ہمارا دم گھٹ جائے. تو اللہ نے اس کو ایک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایک اس کا بیلنس اور ایک اعتدال اور ایک نظام ہے اس کا. اس وجہ سے ہم اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. لیکن جب لوگوں نے، قوم عاد نے سرکشی کی تو اللہ نے ہوا کو ان پہ مسلط کر دیا اور اس ہوا نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ ہوا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے فائدہ دے رہی ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کا حکم نہیں مانتی تو ہوا اللہ کی خاطر غصے میں آ جاتی ہے اور پھر وہ لوگوں کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. اور سر کا ایک معنی یخ ٹھنڈی ہوا ہے، اور دوسرا معنی بہت تیز آواز بھی ہے. ریح سرسرن، یعنی وہ ہوا جو بہت سخت ٹھنڈی تھی، جلا دینے والی تھی. سناٹے کی کوئی سردی بھی جلا دیتی ہے، یعنی بہت سخت ٹھنڈ جو ہوتی ہے اس کے بھی برنز ہوتے ہیں. اور آتیہ جو ہے وہ غالب آنے والی تھی، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، حد سے نکلی ہوئی تھی، کسی کو باقی نہیں چھوڑنے والی تھی، اور یہ لوگوں پر سرکش ہو گئی. اور یہ بھی مانا کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا فرشتوں سے بے قابو ہو گئی، یعنی ہوا کا نظام چلانے والے فرشتوں سے بے قابو ہو گئی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اس نے اس ہوا کو ان پر مسخر کر دیا، یعنی ان پر مسلط کر دیا. کتنے دن؟ 7 لیال، 7 راتیں گنی ہوئی، و8 ایام، اور 8 دن گنے ہوئے. آپ دیکھیں جب آندھی آتی ہے نا تھوڑی دیر بھی تو ہمارا دل گھبرا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کب ختم ہوگی، کھڑکیاں دروازے ہر چیز بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا شور نہ آئے، اس کی پٹی نہ آئے. ڈر لگتا ہے. اور بعض ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ جب کھڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی درزوں میں سے گزرتی ہیں تو عجیب طرح کی چیخیں ہوتی ہیں، ہوا کے اندر چیخوں کی سی آواز ہوتی ہے، تو دل بہت ہی پریشان کرتی ہیں وہ ہوائیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ہوا ان کے لیے تباہی کا باعث بنی. اب بھی آپ دیکھیں وقتاً فوقتاً دنیا میں ٹورنیڈوز آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات 1 سے 1.5 منٹ تک آنے والا ٹورنیڈو جو ہے وہ سینکڑوں مکانوں کو اس طرح صاف کر کے گزر جاتا ہے جیسے کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے. آپ مختلف جو ٹورنیڈوز ہیں ان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو ایسی ایسی تباہیاں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. وہ تو چند منٹ کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پر بات ہے 7 راتیں 8 دن، دن اور رات مسلسل ان پہ چلی، حسوماً، لگاتار.
مسلسل، متتابعات، اور حسوماً کا ایک معنی منحوس بھی کیا جاتا ہے، اور یہ دن رات چلنے والی ہوا تھی لگاتار. حسوم یعنی غیر منقطع، متواتر. اور حسمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے نشان کو زائل کر دینا، مٹا دینا، جڑ سے اکھیڑ دینا. یہ ان لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ دینے والی تھی، اٹھا اٹھا کے، پٹخا پٹخا کے اس نے مارا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو تم دیکھتے اس قوم کو اس میں پچھڑی پڑی ہے، پچھاڑی ہوئی ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ، قوم سے مراد قوم عاد ہے. قوم کہتے ہیں لوگوں کے ایسے مجموعے کو جن کی باہم سوچ ملتی ہو، جن کا گول ایک ہو، جن کی کچھ آپس میں ویلیوز یا ان کی جو پسند کی چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہوں. یعنی ایک نظریے کے لوگ، جیسے دو قومی نظریہ ہے تو مسلم اور ہندوز جو تھے وہ الگ الگ دو قومیں قرار پائے. تو یہاں بھی یعنی یہ سارے ایک جیسے ہی تھے، ایک ہی سوچ کے حامل لوگ تھے. تباہ ہونے والوں کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری قوم کون سی تھی؟ جو ہود علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، وہ بچ گئے تھے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو تم دیکھتے اس قوم کو وہاں پر کہ وہ پچھڑے پڑے ہیں. سرعا یعنی گر کے، بے ہوش ہو کے زمین پہ ایسے پڑے ہوئے تھے. مسروع کہتے ہیں مرگی کے مریض کو. کبھی کسی کو دورہ پڑتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا؟ بے ہوش ہو کے انسان کیسے گرتا نیچے؟ کبھی دیکھا کسی کو گرتے ہوئے؟ ہاں؟ تو یہی ان کا حال تھا. ہوا نے ان کو اٹھا کے پٹخایا اور پھر وہ گویا اتنے بے بس ہو گئے ہوں کہ اب اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے. اور اس آندھی کی شدت محسوس کرنے کے بعد، اس سے گزرنے کے بعد وہ ختم ہو گئے. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ جڑیں ہیں ایک کھجور کے درخت کی جو کھوکھلی ہے. خاویہ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ، یعنی ان کو بوسیدہ تنوں سے تشبیہ دی گئی. کھوکھلے تنے، گرے ہوئے تنے اور تباہ و برباد جڑیں. آپ نے کبھی آندھی کے بعد اکھڑے ہوئے گرے ہوئے درخت دیکھے؟ کوئی سڑک کے بیچ میں گرا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی کنارے پہ گرا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی ٹرک پہ گرا ہوا ہوتا ہے، کوئی کہیں، کوئی کسی مکان پہ گرا ہوا ہوتا ہے. تباہی اور بربادی کا ایک نظارہ ہوتا ہے دیکھنے والا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور ان کے جسم روحوں سے خالی ہو گئے تھے، اس لیے کھوکھلے تنے. جسے اندر کچھ بھی نہیں رہتا نا. عموماً کون سے درخت گرتے ہیں؟ جو کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. تو ان کو بھی ان سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ ان کے جسموں سے بھی روحیں نکل گئیں. اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ یہ آندھی ان کے پیٹوں میں ناک سے داخل ہوتی اور دبر سے نکل جاتی. تو یہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ آندھی نے ان کی گردنیں کاٹ کے الگ کر دی جسموں سے. جیسے درخت گرتا ہے تو اوپر کا تنا الگ ہو جاتا ہے اور جڑیں الگ ہو جاتی. تو ان کے سر الگ ہو گئے اور جسم الگ ہو گئے. سمجھ آ رہی؟ یعنی ہوا نے ایسے اٹھا کے پٹخایا کہ سر جسم سے جدا ہو گئے. آندھی نے ان کی گردنیں اڑا دی. قرآن مجید میں آتا ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلا دیا تو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی بھیجی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا، نہیں اس کے بعد پھر ان کی قسمت نہیں جاگی. وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، یہاں خاویہ کا لفظ آیا، وہاں منقعر کا لفظ آیا، جیسے وہ اکھڑی کھجوروں کے تنے ہوں. فکیف کان عذابی ونذر فہل تری لہم من باقیہ، کیا پھر تم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ باقیہ یعنی کچھ بھی نہیں باقی بچا، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. یہ ہوا ان قوموں کا حال. وجاء فرعون، اور آ گیا فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے پہلے کی قومیں بھی. والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں. کون سی بستیاں ہیں یہ؟ قوم لوط کی. بالخاطئہ، خطا کے ساتھ، یعنی خطا کا ارتکاب کیا. قبلہ میں قوم فرعون سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف اشارہ ہے
جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہم نے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا. قوم فرعون کو تو کس سے ہلاک کیا گیا تھا؟ پانی سے، یعنی سمندر میں غرق کیا گیا تھا. اور الٹی ہوئی بستیاں جو تھیں ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے. مؤتفقات جو تھیں، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا کر اوپر لے جا کر واپس پٹخا کے مارا تھا، الٹا دی گئی تھی. پھر انہیں خسف ہوا، زمین میں دھنسا دی گئی. پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی. پھر یہ پانی میں ہلاک کر دی گئی، ڈبو دی گئی، کیونکہ انہوں نے خطائے عظیم کا ارتکاب کیا تھا، گناہوں کا ارتکاب کیا تھا. اسی طرح خسف کی سزا قارون کو بھی ملی تھی. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس انہیں چیخ نے روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھروں کی بارش برسائی. بے شک اس میں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. تو ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بیسیکلی اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی. ان سب بستیوں کا یہی قصور تھا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے آخر میں مؤتفقات کا ذکر کیا گیا ہے. مؤتفقات جمع ہے، تو قوم لوط کی کئی ایک بستیاں تھیں. اگر انہی کی بستیوں کی طرف اشارہ ہو تو وہ یعنی کہ 5 مختلف بستیوں کا مجموعہ تھا. اور اس کے علاوہ بھی ایسی بستیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جتنی قوموں کا عذاب ہے نا وہ سارا ان پہ اکٹھا ہو گیا تھا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، غلطی کیا تھی ان کی؟ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانی، رسول کی نافرمانی کی، اس کو جھٹلایا. اور رسول سے مراد میسنجر بھی ہوتا ہے اور رسول سے مراد اللہ کا میسج بھی ہوتا ہے، رسالت بھی ہوتی ہے. یعنی کبھی پیغام کا اظہار رسول کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور کبھی پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے. یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو نہیں مانا یا رسول کو نہیں مانا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو پکڑ لیا ان کو سخت پکڑ نے. اب یہ رابیہ کا معنی ہم سخت کر دیتے ہیں جو کہ حق ادا نہیں ہوتا. ایک معنی تو یہی کیا گیا، مجاہد نے کہا اس سے مراد شدید سخت پکڑ ہے. دوسرا معنی ہلاک کر دینے والی پکڑ. تیسرا معنی بہت اونچی پکڑ. چوتھا معنی تکلیف بڑھانے والی پکڑ. اور ایک اور معنی عذاب میں اضافہ کرنے والی پکڑ. رابیہ کا لفظ جو ہے بیسیکلی ربا سے ہے. ربا یربو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑھنا، پھلنا پھولنا، زیادہ ہونا. یعنی ایسی پکڑ تھی، ایسا عذاب تھا، ایسی سختی تھی جو ختم ہونے والی نہ تھی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. یعنی اس پکڑ کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں دنیا میں ہر سخت سے سخت تکلیف جو ہے اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک خاتمہ ہوتا ہے. کچھ چیزوں کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جاتا ہے اگر آگے موت کے بعد روح و ریحان ہو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ موت پہلے سے زیادہ اخذۃ الرابیہ، مزید تکلیفوں میں اضافہ کرنے والی بن جاتی ہے. کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کچھ امتحان آتے ہیں، کچھ مصیبتیں آتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شدت کم ہو جاتی، چاہے روحانی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، کوئی بھی ہو. کسی کے فوت ہونے کا صدمہ ہو تو شروع میں انسان شوق میں چلا جاتا ہے، رونے کی انتہا کر دیتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ زخم مندمل ہونے لگتے ہیں. کوئی درد ہو، شروع میں شدت ہوتی، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو جاتی. آگ بھڑکتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے. تو دنیا کے مصائب اور تکلیفیں جو ہیں ان میں شدت کے بعد کمی آتی ہے، لیکن یہ عذاب ایسا ہے کہ جس میں شدت کے بعد مزید شدت میں اضافہ ہے. جہنم میں جانے والوں پر بھی ذرا سی آگ ہلکی ہونے لگے گی تو کیا کہا جائے گا؟ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا كُلَّمَا خَبَتْ
زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ ذرا سی ٹھنڈی ہونے لگے گی، یعنی اس کی آنچ دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم اس کے بھڑکاؤ میں اور اضافہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے، چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے۔ انا لما طغى الماء، بے شک جب پانی سرکش ہو گیا، پانی حد سے بڑھ گیا، پانی غالب آ گیا، پانی کی کثرت ہو گئی، اور یہ بھی معنی کیا جاتا ہے کہ پانی فرشتوں پہ غالب آ گیا، یعنی وہ اسے کنٹرول نہ کر سکے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ قتادہ کہتے ہیں یہ پانی ہر چیز سے 15 ہاتھ اونچا تھا۔ اللہ اکبر، یہ پانی ہر چیز سے 15 ہاتھ اونچا تھا۔ دنیا میں سب سے اونچی چیز کون سی ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ، اس سے 15 ہاتھ اوپر کر لیں، یعنی پوری زمین پہ پانی آیا اور ہر چیز سے 15 ہاتھ اوپر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آندھی ہمیشہ ناپ تول کے بھیجی جاتی ہے، پانی ناپ تول کے نازل کیا جاتا ہے، یعنی بارشوں کا پانی جو ہوتا ہے، سوائے اس دن جس دن قوم نوح اور عاد کو عذاب دیا گیا۔ قوم نوح پر جس دن عذاب نازل ہوا اس دن بھی پانی کا نظام چلانے والے فرشتوں کے لیے سرکش ہو گیا، تو فرشتوں کے پاس اس پانی کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ پھر ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، انا لما طغى الماء، اور آندھی اس دن فرشتوں کے لیے بے قابو ہو گئی جس دن قوم عاد پر عذاب نازل کیا گیا۔ آندھی کا نظام چلانے والے فرشتے اس آندھی کو کنٹرول کرنے میں بے بس ہو گئے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، بریح صرصر عاتیہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق کس کی ہے؟ جواب دیجئے نا، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ وہ ہماری زیادہ وفادار ہے یا اپنے رب کی زیادہ وفادار ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں صرف اس وقت تک گواہ ہیں جب ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ جس زمین پر، جس ماحول میں، جن دیواروں کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے ہم غلط کام کرتے ہیں، وہی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں اپنے نہیں ہیں۔ ان سے غلط کام کریں گے تو یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، تو انسان بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ تو ہوا اور پانی اپنے رب کی خاطر غصے میں آ گئے ان قوموں کو عذاب دینے کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے کنٹرول میں بھی نہ رہے اور ان کو تباہ کر کے چھوڑا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ جاریہ، جاریہ سے مراد سفینہ نوح ہے، یعنی پوری دنیا پانی میں تھی سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے، جس میں چند مومن سوار تھے اور تھوڑی سی مخلوق سوار تھی۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ، تاکہ ہم کر دیں اس کو تمہارے لیے ایک نصیحت، ایک یاد دہانی۔ یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے تمہارے لیے اور اس امت کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا ذریعہ بنایا۔ تذکرہ، ابن جریج نے کہا اس کشتی کے تختے جودی پہاڑ پر پڑے ہوئے تھے، یعنی ہم کہتے ہیں نا اب ڈسکور ہوئی ہے، پہلے لوگوں نے بھی اس کو ڈسکور کر لیا تھا، تو وہ ایک نشانی تھی۔ اتنے عرصے میں ہوائیں، بارشیں، بادل، دھوپ، سورج، کسی چیز نے اس کو ختم نہیں کیا، اللہ نے اس کو باقی رکھا نشانی کے طور پر۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ اذن واعیہ، وعاء کہتے ہیں ایسا سامان یا ایسی تھیلی جس کا منہ بند کر دیا جائے، وعاء بندھے ہوئے سامان کو کہتے ہیں۔ کس جگہ آیا یہ لفظ؟ کون سی سورت میں؟ سورۃ یوسف میں، قبل وعاء اخیہ، یعنی سامان کی حفاظت کے لیے اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، آگے سے بوری سی دی جاتی ہے یا اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے کچھ نکلے نہ۔ تو اذن واعیہ کون سے ہوئے؟ کہ جن میں اندر بات گئی اور اس کے بعد محفوظ ہو گئی، وہ باہر نہیں نکلی کہ ایک کان سے گئی اور دوسرے سے باہر ہو گئی۔ وَتَعِيَهَا اذن واعیہ، تو کان کیا ہے؟ وعاء ہے، اور واعیہ کیا ہے؟ یاد رکھنے والے، یعنی یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، اس کے اثر کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما
أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، سننے والے کان اس کو سن کے محفوظ رکھے، ایسے کان جو یقین کے ساتھ سنیں، ایمان کے ساتھ سنیں اور سنی ہوئی بات کو یاد رکھیں، جو اللہ کی بات کو مذاق نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے، اللہ کی بات کو سمجھ کر سنیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس میں جو چیخ کی بات تھی جس سے قوم ہلاک ہو گئی، اس کا مجھ کو تھوڑا سا ایکسپیرئنس ہوا کہ چیخ کس طرح انسان کے دل کو ہلا کے رکھ سکتی ہے۔ 2008 میں ہم لوگ بٹگرام گئے تھے جو کہ سلک روٹ پر ہے، وہ آپ ماؤنٹنز میں چلا جاتا ہے، آگے سے پھر سارے وہ ہائی ماؤنٹن رینجز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بٹگرام سے آگے الائی کے پہاڑ تھے جو اس زلزلے میں کہہ رہے تھے چل پڑے تھے ایکچولی۔ تو ہم خواتین تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹرک آپ ادھر دے دیں، اس طرف لوگوں کی ہم لائن لگواتے ہیں، تو آپ ادھر کمشنر ہاؤس سے واچ کرتے رہیں ساری ڈسٹریبیوشن کو، سامان جا رہا ہے لوگوں کو۔ پہاڑوں سے لوگ اتر رہے تھے، لے لے کے چیزیں جا رہے تھے، تو ہم کافی اونچی جگہ پہ تھے، تو سارا کمشنر ہاؤس پھٹا ہوا تھا۔ فیملی کو تو انہوں نے بھیجا تھا ایبٹ آباد، تو ہم بھی ڈر کے مارے باہر کھڑے رہے کہ کہیں چھت نہ نیچے آ جائے۔ آفٹر شاکس آ رہے تھے تو ایک آواز شروع ہوئی، ایک زلزلے کی بھی کیفیت تھی، اور ایک عجیب سی آواز سے میں زندگی میں نہ کبھی بھول سکتی ہوں، نہ کسی کو بتا سکتی ہوں، اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ اگر کچھ دیر اور یہ آواز ختم نہ ہوئی تو یقین کرے لگتا تھا دل پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ ایک عجیب سی اور وہ پورے پہاڑوں میں گھوم کے وہ ایک ساؤنڈ تھا۔ وہ شکر کیا کہ وہ ختم ہوا، اور ہم جس طرح نکلے، اور آج دن تک وہ دہشت میرے دل سے نہیں گئی۔ تو نہ جانے وہ کیا تھا جو ان کے اوپر آئی۔ ابھی چیخوں کی بات ہو رہی ہے، آج ہم کتاب الصیام پڑھ رہے تھے، اس میں روزہ خوروں کے عبرتناک ایام کے بارے میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آپ کو 2 لوگ آئے، لے گئے اور چڑھائی پہ چڑھنے کو کہا، آپ نے فرمایا میں نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو سہولت دیں گے۔ تو آپ نے چیخوں کی آواز سنی، شدید چیخو پکار۔ آپ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو بتایا گیا آپ کو کہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ اور اس سے آگے آپ گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا ہوا دیکھا جن کے منہ چیرے گئے تھے اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے۔ استاذہ یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، یو کے کی۔ تو میں واک کرنے جاتی تھی پارک میں، ایسے بڑے بڑے درخت پارک میں دیکھے، تو میں سوچ رہی ان کو تو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا، ہیوج مشینیں آئیں پھر بھی نہیں کوئی کاٹ سکتا۔ تو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اناؤنس ہوا کہ ایک ٹورنیڈو آئے گا تو کوئی بھی باہر نہ نکلے، اور یقین جانے 2 دن وہاں پہ ایسی تیز ہوا آئی، کوئی نکلا تو نہیں لیکن ونڈو کے اندر بھی جیسے ہم فیل کر سکتے تھے وہ آواز اس کی۔ اور جب یہ سارا کچھ ختم ہوا جا کے دیکھا پارک کے اندر کوئی درخت سلامت نہیں تھا، جڑوں سمیت سارے باہر پڑے تھے۔ اتنا اس کو دیکھ کے خوف آیا کہ واقعی جو ہے باقی رہے گی صرف اور صرف اللہ کی ذات، دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں باقی رہے گی۔ سر جی ایک تو یہ تھا کہ جو الحاقہ کا ورڈ ہے کلیئر ہوا ہے، اور یہ فیلنگ آئی کہ ایک طرف جہاں غیر مومن کے لیے یا کافر کے لیے یہ خوف کا دن ہے، تو وہاں اچھی نیت رکھنے والوں مومنین کے لیے یہ امید کا بھی دن ہے، بالکل، کیونکہ وہ اسی وجہ سے تو اس دنیا میں اچھائی اور بھلائی اور نیکی کر رہے ہیں کہ کل حقیقت
واضح ہو جائے گی. اور یہ ایک طرح سے اہل ایمان کے لیے موٹیویشنل بھی ہے کہ وہ جو حق پر ہیں یا حق کا کام کر رہے ہیں یا مزید حق پر جم جائیں تو ایک دن انشاءاللہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا. بالکل، یعنی جو حق کا ساتھ دیتا ہے یا حق پر جمع رہتا ہے تکلیفیں اٹھا کر بھی، تو حقہ میں اس کا حق واضح ہو جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی اور اس کا انجام بھی سامنے آئے گا. سر جی یہ جو ہوا والی بات ہے اس کو کہتے ہیں ونڈ وسلنگ. اور یہ ہے کہ واقعی جب ہوا جو ہے وہ تنگ جگہوں سے خاص طور پر گزر رہی ہوتی ہے، آج کل بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہوا چل رہی ہے، تو میں نے خود بھی آواز ہوا کی ایک دو دفعہ سنی، اور وہ میں نے دیکھا کہ جب تنگ جگہوں سے ہوا گزر رہی ہے تو اس کی باقاعدہ ایک آواز ہوتی ہے جو آپ چیخ کی فیل طرح. کرتے ہیں. جی. استاذہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت ہے، تو اس کی پکڑ بہت شدید ہے. اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تو دنیا کی چھوٹی موٹی پکڑ کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو اس کی پکڑ بہت ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. لیکن جب ہم نافرمانی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی پکڑ صرف قوم عاد سمود یا ان لوگوں کے لیے تھی. ہم سے بھی اگر نافرمانی ہوتی ہے تو اس کی پکڑ جس لیول پر بھی ہے وہ بہت سخت ہے. السلام علیکم. ایک دفعہ مطلب گرمیاں تھیں تو صحن میں سوتے تھے ہم، تو بارش اچانک سے شروع ہو گئی، تو میں امی کے ساتھ مل کے اندر چارپائیاں وغیرہ لے کے جا رہے تھے، اور آپ یقین کریں اس قدر اب یہ چنگاڑ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ چیخ تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی آواز ہے. تو جو بچے تھے وہ بھی رونے لگ گئے، اور پورے گاؤں میں ایسے شور مچ گیا تھا جیسے پتہ نہیں ابھی سارا کچھ تباہ ہو جائے گا. اور مسلسل 1 منٹ تک وہ چنگاڑ جو تھی وہ رہی تھی. میرے جو نانا تھی ان کو اونچا مطلب تھوڑا سا سنائی دیتا تھا، اور وہ بھی مطلب اس آواز کو سن کے لرزنے لگ گئے تھے، اور ہم سارے رو رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ باہر آ جائے، اور ایسے لگ رہا تھا بس ختم ہو جانا ہے، اب بچنا نہیں ہے. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یاد آ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا دیکھتے تھے تو ایک دم سے ان کا رنگ بھی یعنی اڑ جاتا تھا اور دعا مانگتے تھے. تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے اس دن میں چھت پہ تھی تو بہت تیز ہوا اس دن چل رہی تھی، عصر کا ٹائم تھا، ایک دم سے بادل آئے اور تیز ہوا، تو اتنا خوف آ رہا تھا. جب اوپر سے آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ درخت کس طرف جا رہے اور چیزیں کیسے اڑ رہی ہیں، تو دعا مانگنی چاہیے ایسے موقع پہ. سازا یہاں پہ جو بات ہوئی نا بالطاغیہ، چیخ کی بات، اور پھر ہوا کے بارے میں بھی یہ کہ وہ سرکش ہو گئی، اللہ کی نافرمانی جو ہوئی اس کے اوپر وہ سرکش ہو گئی، پانی سرکش ہو گیا. اور جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر جو ہے وہ آسمان پھٹ پڑے. تو مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے ساری مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے اسے اللہ کی نافرمانی پر کس قدر تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں خود اپنی نافرمانی کا بھی اس حد تک احساس نہیں ہوتا. جب کوئی ہماری نافرمانی کرتا ہے یا بات نہیں مانتا تو ہمیں کتنا شدید غصہ آتا ہے. تو اس سے بھی سوچیں کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جو کہ اصل میں بڑا، ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر ہم انسان ہوتے ہوئے اتنا غصہ کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو اللہ کے غصے کا عالم کیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحاقہ آج ہم نے شروع کی، اور اس کی ابتدائی جو آیات ہیں، پہلے ہم نے اس کا ترجمہ سنا، ساری آیات کا لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد ہم نے ابتدائی آیات 1 سے 12 جو ہیں ان کی تفسیر سنی. چند سوالات ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ سے یہ پہلا سوال ہے کہ یہ بتائیے آج کے الحاقہ سے کیا مراد ہے اور اس کی بار بار تکرار کیوں کی گئی ہے. دیکھتی ہوں کون کون ساتھی ہیں ہمارے ساتھ. ثنا جواد آپ بتائیں گی الحاقہ سے کیا مراد ہے؟ جی، الحاقہ کے مختلف معنی بتائے گئے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے یہ تو بتائیں کہ بس ایک ہی یہاں تو ایک ہی بتائیں کہ اصل مراد کیا ہے. اس سے اصل مراد تو قیامت کا ایک نام ہے یہ. گڈ، قیامت کا دن ہے. الحاقہ سے مراد قیامت کا دن ہے. بار بار اس کا ذکر کیوں ہے؟ الحاقہ ملحقہ وما ادراک ملحقہ، کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت کو، یعنی اس کی الٹیمیٹ ریئلٹی ہونے کی وجہ سے
پہلے تو اس کا ذکر آیا ہے اور بعد میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کیا ہے، تمہیں کیا خبر ہے یہ کیا ہے. یعنی یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہی اہم ایک دن ہے جس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا. جزاک اللہ خیر، اور پھر بالکل آگے درست. اس کے بہت سے جزاک معنی بتائے گئے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک باجی بتایا میں بتاؤں؟ کہ حاقہ سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اس کی بار بار تکرار جو ہے نا وہ اس کی شدت کو یعنی اس کی ظاہر کرتی ہے، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنی اہم بات ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں. جیسے میری ساتھی نے کہا کہ الحاقہ کے کئی معنی بیان کیے گئے تھے، تو کیا کیا معنی بیان کیے گئے؟ ہم ایک ایک معنی، ایک ایک دو معنی پوچھتے ہیں. نگہت آپ بتانا چاہتی ہیں؟ بتائیے، ایک معنی جی بتائیے الحاقہ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام السلام. علیکم باجی. ہاں جی، اس کا ایک یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو پورا پورا اس کا حق دیا جائے گا. یہاں تو گڈ. جو جس دن اس کا ایک معنی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. ٹھیک ہے، ہم جی. سارے معنی لے لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد سمپ کریں گے. اور اسما نادر آپ بتائیں گے کچھ؟ نگہت نے ایک معنی بتا دیا. غلبہ پا جانا، سچ کی طرف غلبہ ہو جائے. حقا کا مطلب یعنی حق ہو جائے گا، بنیادی طور پہ جی حق حق سے ہو ہے. جائے، حق ہو تو جائے گا قیامت کے دن اور کیا کر سچ ہو دے جائے. گا؟ کیا کر دے گا چیزوں کو؟ سچائی کا دن ہے کہ جھوٹ کا دن؟ سچائی کا دن ہے. جو گڈ. بات قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے وہ سچ ہو جائے گی اور وہ مطلب حق ثابت ہو جائے گا. اللہ گڈ. تعالیٰ کا غلبہ ہو ہو جائے. جی جائے گی. ٹھیک. تو ایک ہم نے دیکھا کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. پھر ہم نے دیکھا بات سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور کوئی ساتھی بتائیں گے؟ کون جی میں بتانا چاہے گا اور کوئی معنی؟ اس دن ہر چیز اپنے حق پر نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ سوری. اس دن ہر چیز اپنے حق پر نظر آئے گی کہ جو ٹھیک ہے، اس کی یہ تو ہو حقیقت گیا کو نا کہ درست. حق. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حق پر نظر آئے گی. کوئی اور کسی کو سمجھ میں آیا ہو؟ یہ قیامت جو ہے وعدے کا وقت ہے اور یہ کڑوی ہے اور سخت ہے بہت. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. شاہدہ شاہدہ پروین پروین آپ کا؟ یہ دن حساب کتاب کا بھی دن ہے. ٹھیک ہے، اس اور دن جو قیام حق ہوگا گا. یہ ٹھیک ہے. یہ دن سچوں کو جو نفع دے گا اور قیامت میں نیتوں پر اس کا اعتراض ہوگا. سچوں کو ٹھیک ہے، نفع دے گا. دیکھیں یہ ٹھیک ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی تھا نا کہ حاقت غالب کون شبانہ. بھی تھا. اس کا کیا معنی؟ کیا چیز غالب ہو جائے گی اور کیا کون مغلوب ہو جائیں گے؟ شبانہ میں بتاؤں شبانہ مہری؟ بتائیں. شبانہ آپ بتائیں. جی اس میں دنیا میں تو اہل حق کئی دفعہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر وہ لوگ غلبہ پا جائیں گے اور جو کافر لوگ ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے. بالکل صحیح. مہرین آپ کیا کہتی ہیں؟ جی جی وہ دن جس کا وقوع پذیر ہونا بالکل برحق ہے، یعنی کہ اس کا قیام میں حق کا تقاضا یہی ہے ٹھیک کہ ہے، کوئی. جی ٹھیک ہے. گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بالکل الگ الگ باتیں بتائیں. دکھائیں جی سارا، اب سلائیڈ پہ آنسر دکھائیں. یہ سب چیزیں میرے ساتھیوں نے بتائیں کہ جیسے انہوں نے مہرین نے کہا میری ساتھی نے کہ برحق ہے وہ دن ہوگا ہی ہوگا. دوسری ایک ساتھی نے میری کہا کہ صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. ایک اور ساتھی نے میری بتایا کہ مغلوب جو لوگ آج سمجھے جاتے ہیں اور ظلم ہوتے ہیں ان کے اوپر قیامت کے دن سب مغلوب جو ہیں وہ ان کا اصل وہ غالب ہو جائیں گے اگر وہ واقعی حق پر تھے اور ان پر ظلم ہو رہا تھا. اور جو آج ظلم کر رہے ہیں اور غالب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اس دن نیچے ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ قیامت کا دن سچائی کا دن ہوگا. اچھا چلیں، میں آپ لوگوں سے ریفلیکشن لیتی ہوں. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ساری باتیں جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ چلیں ایک ایک سے میں پوچھتی جاتی ہوں. جن ساتھیوں نے ابھی تک بات نہیں کی وہ بھی ہینڈ ریز کریں. آج آپ نے یہ سب چیزیں پڑھی، سورۃ الحاقہ بھی اور بھی کئی چیزیں پڑھی، کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہیں، کیا سمجھ میں آیا؟ کس چیز نے دل پہ بہت اثر ڈالا؟ سعدیہ خالد کہیے. پہلے تو یہ کہ قیامت کا اتنی تفصیلی جو واضح کیا گیا ہے اس کا مطلب بھی اور اس کی جو بھی اہمیت ہے
وہ یہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے کہ ہم دنیا میں ہی رہ جائیں گے. ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ قیامت میں یہ کیا ہے، حق کا بتانے والی ہے، انصاف اسی دن ہوگا، سچائی کا وہی دن ہوگا. تو اس سے ہمیں دنیا میں جتنی بھی ہم اس لغویات میں اور دنیا کی چیزوں میں پھنس کے ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں اور جو بے انصافیاں ہم کر رہے ہیں، وہ اس سے تو یہی شعور دے رہی ہے کہ ایسا بالکل مت کرو کہ یہ سب اس نہیں صورت ہوگا، ضرور آگے دے رہی ہے. انصاف گڈ، ہوگا. بالکل درست. ریحانہ نگہت آپ کہیے. جی میم، بیسیکلی الحاق کا قیامت کے دن کا نام ہے، اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اس بات کو ہر کوئی یقین رکھ لے. اور پھر یہ کہ جو ایمان نہیں رکھتے اس بات پر، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اس دن کو نہیں مانیں گے، اس حق کو نہیں مانیں گے، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس عذاب میں ہمیں بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس عذاب کو نظر میں رکھتے ہوئے، قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بیسیکلی الحاقہ میں جو ہے وہ قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ ٹھیک اس ہے، سے جزاک اللہ خیر. بس میں چاہتی ہوں کہ مختصر بات کریں. آپ نے اپنے عمل کے لیے آج کیا چیز اٹھائی؟ کوئی ایک بات. بریرہ کامران. جی، میں نے یہ سیکھا ہے آج کے لیسن سے کہ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کر کے کیا ہم دنیا میں قیامت کی تیاری کیجیے. اپنے نامہ اعمال پہ نظر رکھی جائے کہ ہم اللہ کی کہاں کہاں نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اپنے اعمال کو بہتر بنایا جائے تاکہ آخرت اللہ میں تعالیٰ اس کی رسوا ہونے توفیق سے عطا بچیں. فرمائے. آمین آمین. آمین. جی الکا کہیے. السلام علیکم. وعلیکم تو السلام. آج کا لیسن بڑا اتھینٹک تھا اور میں لٹرلی رو رہی تھی سن کے کہ قیامت کے بارے کی ہولناکیاں، اتنی ساری ہولناکیاں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات، وہ اتنا بڑا دن ہوگا، 40 سال کا دن ہوگا، آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ بات میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور سارے مالا نام سامنے آ جائیں گے. ہم نے کسی پہ ظلم کیا، منہ بسوڑنا، وہ آنکھوں سے وہ ہر چیز، اور کیوں انہوں نے اللہ کی اس کے نافرمانی کی، خیالات یہ کیسے سامنے آ. پاگل. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آمین. نگہت آپ فرمائیے. نگہت سہیل. جی میں شاہین اختر میں کہوں. چلے آپ کہیے. نگہت کا مائک نہیں کھلا، آپ کہیے شاہین. جی ہم قرآن مجید میں نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں، بچوں کو سناتے ہیں کیسے مختلف قوموں پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام پر اور ان پہ. اور میں 16 اپریل کا ایک واقعہ بتاؤں گی یہاں ابو دھابی میں. آپ لوگ نے میڈیا میں سنا بھی ہوگا، یہ رمضان عید کے فوراً بعد جس طرح کا ایک ٹورناڈو آیا تھا، طوفان، بالکل یعنی 4 بجے کا وقت تھا، اور جس طرح سے اندھیرا چھایا کہ ہمیں بالکل ہمارے بازو کی بلڈنگز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس قدر ہوائیں تیز تھی کہ جو کنسٹرکشن سائٹس تھے وہاں کے سامان ہم لوگوں کو اڑتے نظر آ رہے تھے. تب میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہمیں کچھ بھی پورا ڈارک ہو گیا تھا، 4 بجے سے لگ رہا تھا کہ بالکل رات ہو گئی ہے. تو یعنی یہ تو اس طرح کا ہے. اور آدر سمود پہ جو ہم عذاب آیا وہ پڑھتے ہیں تو وہ کتنا خطرناک ہوگا. اٹ مینس کہ یو شوڈ بی پریپیئرڈ ایوری ٹائم. اللہ تعالیٰ کسی وقت کچھ بھی، جو ایک ڈیزرٹ والا مقام کہلاتا ہے جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی، وہاں اس طرح کا ایک طوفان آنا، لیکن اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ، اور سب نے میڈیا پر اس کو اتنا پھیلایا. جی تو جی. ہم کو ہر وقت اپنے اعمالوں کے ساتھ تیار رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی وقت کسی بھی جگہ سے ہمیں اٹھا لے اور کہیں سے بھی ہم بلا کر ہمارا حساب لے لیں. تو ہم اور بالکل آج کا لیسن سن کر اور ریوائیو ہو گیا میرا یہ سب کچھ. بالکل صحیح ہے. مسئلہ یہ کہ ہم بجائے عبرت پکڑنے کے، آج کل کا تو نیا ٹرینڈ ہے کہ بجائے اس پر غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، بس ہمارا کام یہ ہوتا ہے ویڈیو بناؤ اور بس آگے جی بھیج دو. یہ جی دل پہ چیزیں بالکل. اثر ہی نہیں کرتی، بعض اوقات اتنی جزاک اللہ. منافقت چیزیں. بالکل صحیح آپ نے جی. کہا. نگہت ہاں سہیل جی. آپ کہیے. ہاں جی باجی، میں بھی یہی کہہ رہی تھی. یہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ جو ہوا ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے، اور اگر وہ اپنی حد سے زیادہ، جیسے آکسیجن زیادہ ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے جان لیوا ہے، اور آکسیجن کم ہو جائے وہ بھی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ انسان اگر 1 انچ بھی اس سے کم یا زیادہ ہو وہ اس میں سروائیو بھی کر سکتا ہے. یہ چیزیں مجھے باقی سسٹر نے جس طرح باتیں کی ہیں، سیم ایسی میری کیفیت تھی کہ ہم کتنے بے اختیار ہیں لیکن ہم گناہوں میں پھر بھی باز نہیں آ رہے. سوچتے ہیں، تین کرتے ہیں، قوموں کا ہمارا ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے.
तो लेकिन कौमों के से सबक लेते हैं लेकिन फिर वक्त ही भूल जाते हैं। लेकिन इन सेशंस के साथ इन टच रहने से ये फायदा है कि हम जैसे अपडेट रहते हैं कि हमें ये नहीं करना, जिससे हमें कम से कम अपने गुनाहों को कम करने की कोशिश करनी है, वरना इंसान तो है गुनाहगार, खताकार। ये चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल। थी। देखें, कौम आद और समूद की बात हुई, फिरौन की बात हुई, और फिर वो जो उल्टाई हुई जी बस्तियों में थे, कौम लूत की बात। यानी जी हम कितना पढ़ते हैं इनके बारे में, और हमारे आंखों के सामने लोग रोज दुनिया से चले जाते हैं, उस वक्त दिल नरम होते जी। हैं, फिर इंसान भूल जाता है चीजों को। बस अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक दे, अकाउंटेबिलिटी का और एहसास। बाजी ये जो जी 7 रातें और 8 दिन इसने इस तरह किया है कि वाकई एक चीज अगर हद से एक थोड़ी सी ज्यादा हो जाती वो हमें हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती। और ये वो क्या चीजें थी, अगर अल्लाह ना करे हम पे इस तरह हो अल्लाह तो हम माफ तो करे, वाकई मर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह बना ताला हम पे मांगते हैं। रहम करे और अल्लाह हमें आमीन। आयशा बचाए, सकीर आप अल्लाह कहिए। ही हमें बचाए। आमीन आमीन। जी आयशा सकीर। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो इससे मुझे खौफ आया कि जैसे अल-हाक़ा के बारे में कहा गया कि उस दिन हर शख्स की हकीकत सामने आ जाएगी। तो यही चीज़ जो है वो मुझे एहसास दिला रही थी कि आज दुनिया में हम बाज़ औक़ात अपने आप को मज़लूम समझ रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उस दिन खुदा न ख़ास्ता हम कहीं ज़ालिमों में शुमार ना हो जाएँ, सुभान कि अपनी बदगुमानी कितनी की है वजह बात। से, किसी जो है वो बुरे अख़लाक़ की वजह से। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा बहुत परेशान अहम कर। बात। देखिए, दुनिया में हम बाजों का ज्यादती कर रहे होते हैं, हम जानते भी ज्यादती करें, लेकिन हमारे पास बहुत लॉजिक है उसकी उस ज्यादती की। लेकिन क़यामत के दिन हक हक होकर नजर आ जाएगा। तो आज अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आयशा, बहुत अच्छी बात आपने की। रुमाना आप कहिए। जी रुमाना। उस्तादा, मैं भी यही जी उस्तादा जी, यही मैं कहना चाह रही थी कि मैं पूरा अपना ही एनालिसिस कर रही थी कि ये जो हक वाली बात है ना उस्तादा, मैं सोची थी अगर हमारे अंदर वाकई सब्र आ जाए, जैसा कि कुरान में हुक्म है सब्र का, तो हम दुनिया में मैं देखती हूँ कि हमारे ज्यादातर गुनाह जो है ना इसी वजह से होते हैं कि हमें यकीन नहीं है कि कोई हमारे साथ मतलब जो भी बुरा कर रहा है, हमें ये यकीन नहीं है कि बहुत जल्द एक सच और हक साबित होने वाला दिन आने वाला है, एक अदल और इंसाफ का दिन आने वाला है। अगर हम सब्र कर लें और दरगुजर करते रहें और अल्लाह के सुपुर्द करते रहें अपने मामला, जैसे वो आयत है ना वो फव्विदु अमरी इलल्लाह, तो मुझे लगता है कि उस्ताद ये इतने बड़े हम गुनाह हमसे हो रहे हैं, दिल हमारे साफ नहीं है, हर एक की तरफ से बदगुमानी के जरा सा किसी ने कुछ कहा और हम फौरन उस पे अटैक या दिलों में बातें रखना। तो ये यकीन अगर आ जाए कि ये हक का दिन बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन हमें शैतान क्या कहता है, नहीं नहीं अभी थोड़ी आएगी क़यामत, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है। लेकिन वो हदीस का मुझे वो मफहूम याद आ रहा था कि जैसे दुनिया की मिसाल ऐसी है ना कि जैसे एक दरवाजे से एंटर हो और दूसरे से निकल जाओ, थोड़ा सा टाइम है। तो मुझे लगता है ये अगर हम इस तरह अपनी तरबियत करें और सब्र से अपने आप को पकड़ते जाए ना, तो हम हमारी देखें आखिरत की कितनी बेहतरीन तैयारी हो, और वो तो चले आखिरत आएगी, लेकिन दुनिया में हम कितना एक अच्छा माहौल, यानी हमारी तरबियत की वजह से कितना अच्छा माहौल पैदा हो सकता है सब तरफ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो हमसे हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम सब्र नहीं करते और इस दिन पर यकीन नहीं करते कि अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है और हक और सच साबित हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि हम सुनते हैं लेकिन हम पे असर नहीं होता, या हम ऐसी बातें सुनते हैं हमारे दिल खराब होते हैं। देखिए, इसमें जो एक आयत है ना, मैं चाहूंगी आप सबसे कि आप ये आयत नंबर 12 जो है ना, आज की जो आखिरी आयत थी, लिनजअलहा लकुम तज़किरतुम व तअय्यहा उज़ुनुन वाइया, ये जो है ना कि ताकि हम तुम्हारे लिए एक यादगार बना दें और याद रखने वाले कान उसकी याद को महफूज रखें। इट इज सो इम्पोर्टेंट। इस आयत को जरा पढ़िएगा, तर्जुमा पढ़िएगा। कान जो है ना, एक्चुअली यहाँ कान की बात है ना, वाहिया है ना, कान जो है ना वो इल्म का दरवाजा है। आप कानों से सुन रहे हैं, सुन कर दिल में जा रहा है। जो सुनते हैं वो दिल में जाते हैं ना। आप देखिए, आप कहते हैं वो मैंने फलां की बात सुनी, मेरे दिल पे इतना असर हुआ, मैंने फलां की बात सुनी ना तो मेरा दिल खराब हो गया, फलां की बात सुनी दिल खुश हो गया, या उसकी बात से तो मेरा दिल ऐसे हो गया। तो जो दिल है ना वो भी वाहिया होता है, वो महफूज कर लेता है चीजों को। कान महफूज करते हैं, और अल्लाह ने कहा है महफूज करने वाले कान बनाओ। लेकिन कौन सी चीजें महफूज करो? जो इबरत की चीजें, जो याद रखने की चीजें। हर चीज को कान में महफूज मत करो,
ہر چیز کو دل میں مت لے کے آؤ، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی پوچھ ہوگی. جو آپ کان سے سنتے ہیں وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے. لہٰذا کرنے کا ایک بہت اہم کام ہے، کیا سن رہے ہیں اس کا خیال رکھیں. دیکھنے جی کی بات استاد. تو یہاں نہیں کی گئی، کیا سن رہے ہیں. بری جی باتیں نہ سنیں، جھوٹی باتیں نہ سنیں، اور ایسی باتیں جو عبرت کی ہوں، کوئی ایسی بات جو نصیحت ہو اس کو یاد کریں، اس کو سمجھ کے دل میں اتاریں. پھر تو یہ جو واحیہ والی بات ہے نا یہ اثر ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے سننے والے کان، یہ نہیں کہا گیا سننے والے کان، یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں. سبحان اللہ. میں یہاں پہ ایک دعا آپ سے چاہوں گی، ہم آپ سب گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. چلیں، ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے نا کانوں کے اور اس کے حوالے سے، جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہم متعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتنا، یعنی جو کچھ یا اللہ ہم سنیں، یعنی ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا. تو کان سے فائدہ پہنچانے کی یہاں اس صورت میں بات ہے، آیت نمبر 12 میں. تو اس ہفتے کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی کان سے جو کوئی نصیحت والی بات سننی ہے اس کو محفوظ کر لیں، اور بری باتیں نہیں سننی. انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض اوقات دیکھیں کوئی ہمیں کہتے ہیں نا، کوئی اچھی بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس بہت سنی ہوئی ہے، ہر وقت مت بتایا کرو، یا یہ کہ نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں سے بھی آیت شیئر کریں، اپنے گھر والوں سے بھی آیت شیئر کریں. اٹ از سو امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یادگار بنا دیں تمہارے لیے، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ کریں. مجھے تو یہ آیت میں جب پڑھتی ہوں نا، بس یہ آیت میرے دل کو دہلا دیتی ہے. ہم کتنی چیزیں اچھی یاد رکھ کے بیٹھے ہیں، کتنے کورسز کرتے ہیں، کتنی دفعہ باتیں سنتے ہیں، کتنی ذکر کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنی کر کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں، اگر وقت ہوا تو پھر میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بات کروں گی. ہوم ورک سے آپ کے دیکھیں جی کیا ہے، دکھائیے، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں. یہ آپ کا سورۃ الحاقہ کا جو آج کا لیسن تھا، آیت نمبر 1 سے 12، یہ انشاءاللہ آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا نیا کورس شروع ہونے جا رہا ہے صحیح البخاری کا، کمنگ منڈے سے 22 جولائی سے، جس میں ہم کتاب الصلاح اور کتاب الجنائز تک اس کو پڑھیں گے. بخاری سنیے. ابھی ہم نے کہا بات کیا نا کہ اذن واعیہ بنیے، تو یاد رکھنے والے کان چیزوں کو یاد رکھیں، کیونکہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے بخاری ہو، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کتابیں پڑھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی یہاں بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے سننے کی بات کی ہے. تو سننا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل وحی جو ہے وہ بول کے سنایا گیا. تو یہ بخاری کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، آپ کا جو عمل تھا، جو آپ نے پہنچایا، صحابہ نے اس کو آگے پہنچایا، آگے جنریشن میں جو عمل آیا وہ ہم تک ٹرانسفر ہوا. اور نماز کتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں، تو نماز سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جوائن ان کیجیے، اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ بتائیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی اعضاء، آپ کے جسم کے اعضاء کو فائدہ مند بنائے ہمارے لیے. اور انشاءاللہ اس کے بعد اب جب ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم آئے گا تو اس کے اندر ہم آپ کو آج آپ کی پریویس جو صورت ہے اس کی دہرائی ہے آج آپ کی، کیونکہ آج کا لیسن نہیں تھا یاد کرنے کی، پچھلے کلاس میں کوئی لیسن نہیں تھا، ہم پچھلی صورت کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرے پاس چند منٹ ہے، تو 1-2 منٹ تو کوئی آپ میں سے کوئی بات کوئی کہنا چاہے، کوئی بہت اہم بات جو آپ کو لگتا ہے. قندیل آپ کچھ کہنا چاہیں، کہیے. جی، آپ نے جو آیت مینشن کی، میں نے بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ کہنا تھا، اور وہ سب آپ کہہ چکی ہیں. لیکن اس میں یہ بات بھی انہوں نے کی تھی کہ یقین کے ساتھ اللہ کی بات سننا اور اس کو محفوظ کرنا مین ہے اس میں نا. اور بالکل. مجھے اس کی جو ہے ایک اور جو اس میں اچھی لگی بات وہ یہ تھی کہ سورہ ملک میں ایمان باللہ کی بات کی، قلم میں بالرسول، ایمان بالرسول کی، اور پھر حاقہ میں بالآخرہ کی ہوئی، ایمان بالآخرہ کی بات. تو یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ دائی کو کس طرح سے دعوت دینی چاہیے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کہ ایمان محفوظ ہوگا تو عمل آسان ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے جی، اور کتابوں پہ بھی، اور وہ تو ہے پھر تفصیل. فرد مسعود آپ کہیے. اس میں سب سے زیادہ جو تاغیہ سے مراد جو قوم کا سب سے سرکش شخص کا کہ بھئی نا ایک یہ تھا اور اس کی وجہ سے پوری قوم برباد ہوئی. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی نا جو ہے کسی
किसी ऐसे के साथ जो कि इस तरह की बातों पे हम लोगों को बरगलाए या कोई हम लोगों को पूरी बातों की तरफ राग़िब करे, तो फिर हम उसमें शामिल हो जाएं और फिर हम अल्लाह ना करे कि हम लोगों को भी इस तरह का करना पड़े। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बहुत ना इंस्पायर करने वाली हैं। बिलखाटिया और तागिया है, आतिया बिल्कुल है, सही, इसके जज़ाकल्लाह लफ्ज़ खैर। ऐसे हैं कि बिल्कुल जैसे जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। बस यहीं तक बात करेंगे। और मैं देख रही हूँ कि चैट में मेरे माशाल्लाह साथियों ने बहुत कुछ अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। कुछ साथी बोल कर बात कर लेते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन आप लोगों का माशाल्लाह माशाल्लाह जो इनपुट होता है और जो आप लोग एक्टिव रहते हैं क्लास में, वो हमें भी एक्टिव रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म अमल में बरकत करे। अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अब्सारिना व कुव्वतिना की बात से इसी दुआ से मैं इख्तिताम करूंगी, क्योंकि अब हमारा ट्रांसलेशन टाइम है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपका ट्रांसलेशन टाइम है, जो कि आपका ब्रेकआउट रूम्स के जरिए कराया जाता है। अभी कुछ सेकंड्स में इंशाल्लाह रूम्स में आपके लिए ओपन कर दूंगी। सिर्फ रूम नंबर 8 के लिए ये अनाउंसमेंट है कि आज वो सब साथी जो हैं मेन सेशन रूम में ही अपना जो सबक है वो समरा बाजी को सुनाएंगे। तो आप लोग यहीं रहेंगे और बाकी सारे साथी जो हैं वो मूव कर जाएं। तो ऑप्शन जो है मैंने आप सबके लिए ओपन कर दिया है। अपने लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ज्वाइन ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए, अपना रूम सेलेक्ट कीजिए और जो है उसको ज्वाइन कीजिए। आपके इंचार्जेस जो हैं आपके मुंतजर हैं। जी समरा बाजी, ओवर टू यू नाउ। जज़ाकल्लाह खैर शफक जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्रांसलेशन टाइम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो शफक ने जिस तरह से गाइडेंस दी है उसके एतबार से जिनको अपने रूम्स में जाना है, उम्मीद है वो रूम्स में चले गए होंगे और बाकी सब जो कुछ इंशाअल्लाह ताला मेन सेशन में तर्जुमा सुनाएंगे। हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल कलम की एक सॉर्ट ऑफ विजन होगी, जिसमें मैं जिसका नाम लूं वो सुनाना शुरू करेंगी और दो दो आयात से हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज अपनी क्लास। ये जो ट्रांसलेशन टाइम है जी। तो मेरे साथ कुछ नए साथी भी हैं और कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, तो चलें उन्हीं से आगाज कर लेते हैं। जी शबाना, शबाना आपसे शुरू करते हैं। पहली दो आयात का तर्जुमा सुनाइए। जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलमी, कसम है कलम की, व माँ और इसकी जो यस्तरून वो लिखते हैं। माशाल्लाह, माँ बारकल्लाहु माँ फीकुम। नहीं है जी अंता आप जी नेमती, नेमत से रब्बी का अपने रब की, बेमजनून कोई मजनून। जी शबाना, बिल्कुल। अब दो आयात हो गई। बारकल्लाहु फीकुम। जी साइमा इतरत, वा अगली दो आयात। वा वा इन्ना, और बेशक, लका आपके लिए, ला अजरन अलबत्ता अजर है, गैर ममनून ना खत्म होने वाला। वा इन्ना का, और बेशक आप, लअला खुलुकिन अजीम, अलबत्ता अखलाक के बुलंद मर्तबे पर हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया। आसंती निगत सुहेल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसतुबसिरू, बस आप देखेंगे, व युबसिरून, और वो भी देखेंगे, भी अय्युकुम, कौन तुम में मफ्तून, फितने में डाला हुआ है। इन्ना, बेशक, रब्बा का, रब आपका, हुआ वो, आलमु, खूब जानता है, बिमन, जो जल्ला, बहक गया, अन सबील ही, उसके रास्ते से। वहुआ, और वो, आलमु, खूब जानता है, बिलमुहतदीन, जो हिदायत पाने वाले हैं। पाला अच्छा पस निगत, ना, ये जो पहला लफ्ज था ना निगत, फसतु जी बुस्सीरू, जी जो सबसे पहला लफ्ज था ना फसतु जी बुस्सीरू, इसमें जी जो इसका तर्जुमा आपने क्या किया, दोबारा बताएं। फसतुबसिरू, पस अनकरीब तुम जान देख लोगे। हाँ जी ठीक है। ये जो सीन आ रहा है ना इसमें, ये अनकरीब के लिए है। ठीक है, जी पहले आपसे मिस हो गया था। अच्छा, इसी जी तरह दल्ला, बिमन दल्ला, इसका क्या तर्जुमा? बिमंजल्ला, कौन जी भटक गया।
بھٹک گیا. جی ٹھیک ہے. بہک گیا نہیں, بہکوں کے لیے, بہکنے کے لیے غاوون کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی عائشہ علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ربا کا رب آپ کا ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے بی من اسے جو ذلہ بھٹک گیا ان سبیلہ اس کے راستے سے ہوا اور وہ عالم زیادہ جانتا ہے بالمقتدین ہدایت پانے والوں کو. فلا پس نہ توتی آپ اطاعت کیجیے المکذبین جھٹلانے والوں کی. بارک وَوَدُّوا اللہ فیکم عائشہ, بس کافی ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی فاطمہ سفیان. ودو وہ دل سے چاہتے ہیں لو کاش تدہنو آپ ڈھیلے پڑیں فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ولا اور نہیں تطیع آپ اطاعت کیجیے کلا ہر حلافن قسمیں کھانے والوں کی مہین حقیر آمیز کی. ہاں ہم نہایت حقیر کی, یعنی نہایت بہت زیادہ حقیر کی. ہاں نہایت حقیر کی. ہم مازن بڑا ہی ہے جو مشائم چلنے والا بینمیم ساتھ چغل خوری کے. ٹھیک ہے فاطمہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی سبین. منائن بہت روکنے والا للخیری بھلائی کا معتدن حد سے بڑھنے والا اسیم سخت گناہگار اتلم بدمزاج بعد ذالکا اس کے زنیم بے نسب ہے. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیکم سبین. اس کے بعد میرے پاس نام حنائلہ. حنائلہ آپ سنائیں گی؟ جی جی حنائلہ, آیت نمبر 14 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک خانہ تھے وہ زمال مال میں و بنینی اور بیٹوں میں زیادہ. اذا جب تتلا پڑھی جاتی علیہ ان پر آیاتنا آیات ہماری کالا کہتے اساطیر کہانیاں ہیں اولین پہلوں کی. سنسیمہ جی حنائلہ, یہ جو جب ہم عربک پڑھتے ہیں نا جی تو جو بھی لکھا ہوتا ہے نا اس سارے پورے الفاظ کو پڑھتے ہیں. جیسے یہ الاولین تھا, ٹھیک ہے. سوری اور جی کہاں پہ یہ جو آخری لفظ تھا نا الاولین, آخری لفظ ابھی جو آپ نے پڑھا الاولین سوری قال اساطیر اساطیر الاولین. الاولین کہانیاں تھی پہلوں کی. جی اور ٹھیک جو ہے. پہلا لفظ تھا جہاں سے آپ نے سنسیم ترجمہ شروع کیا تھا آیت نمبر 14 میں, ان کا کیا اتلم ترجمہ ہوتا ہے؟ ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بے شک. اچھا وہ انا ہوتا ہے بے شک. بے شک ٹھیک ہے. یہ ان ہے نا, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. ہاں جی 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 بالکل. جی ٹھیک صحیح. جزاک اللہ خیر حنائلہ. جی بہت اچھا سنایا الحمدللہ. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, ان کو انشاءاللہ آپ یاد رکھ لیجیے گا. جی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ریحانہ سہیل. انشاءاللہ ریحانہ سہیل. ریحانہ سہیل کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں رقیہ. رقیہ آپ سنائیں گی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری رقیہ؟ اچھا رقیہ کے بعد ہیں سبین صدیقی. سبین جی صدیقی. میں نے ابھی سبین سنا آپ دیا نے تھا, ابھی آپ پڑھا؟ کہیں گے. آپ جی نے جی ابھی آپ کہیں گے جی تو سوری, مجھے فیملیئر لگ رہا تھا سبین. ٹھیک ہے سادسہ سے سنتے ہیں. جی انا بے شک ہم بلونا ہم آزمایا ہم نے انہیں کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنت باغ والوں کو اس جب اقسم انہوں نے قسم کھائی لا یسریمنہا البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے مصبحین صبح سویرے ہی. میں آگے بھی پڑھوں؟ جی پڑھ لیں. واو اور لا نہیں یستثنونا وہ استثناء کر رہے تھے. فطافا تو پھریا علیہا اس پر طائفون ایک پھرنے والا من ربک آپ کے رب کی طرف سے اور ہم وہ نائمون سو رہے تھے. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی بس جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر
جی ہمیں سنا رہی تھیں سادسہ سادسہ بارک اللہ فیکم. اچھا میں کچھ اس گروپ کے ساتھیوں کے نام بھی لے لوں. ثنا عبداللہ شاید آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, مجھے نام نظر نہیں آ رہا. عالیہ اکبر بھی نہیں ہے یہاں پہ. شازیہ علیم, جی شازیہ آپ نے نہیں سنایا نا, آپ نے ابھی تک نہیں سنایا نا, جی پلیز سنائیے. فَأَصْبَحَتْ تو وہ ہو گیا کسریم مانند جڑ کٹی کھیتی کے. فتنادوا پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے مصبحین صبح سویرے ہی. آگے بھی ایک آیت اور پڑھ لیں. جی ایک آیت اور پڑھ لیں. ان کے اغدو صبح سویرے چلو علی حرثکم اپنے کھیت پر ان اگر کنتم ہو تم صارمین پھل توڑنے والے. فن ٹھیک ہے تلقو جی بس جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی الحمدللہ شازیہ نے بھی سنا دیا. اچھا شازیہ آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا رول میں آپ سب سے شیئر کر لیتی ہوں. یہ جو ہے نا انیقدو, تو اس کو جب ہم الگ الگ پڑھیں گے تو ان پہلا لفظ تو ان ہی پڑھیں گے. اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں ایک الف ہے جو آپ کو خالی نظر آ رہا ہے. چونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کون سی حرکت لگائیں اور پھر اس کو پڑھیں نا. تو اس کے لیے رول ہے, یہ ہے کہ ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. پہلا حرف ہے الف, دوسرا ہے غین اور تیسرا ہے دال. تیسرا حرف کی حرکت کیا ہے؟ پیش. جب تیسرے حرکت پہ پیش ہو تو ہم الف پہ بھی پیش لگائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر تیسرے حرف پہ زبر ہوتی یا زیر ہوتی اس کے نیچے, دونوں صورتوں میں ہم الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چونکہ تیسرے حرف پہ پیش ہے اس لیے اغدو پڑھیں گے اگر الگ کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس رول کو آپ اسی طرح یاد کر لیجئے گا. بارک اللہ فیکم. سعیدہ اقبال ہیں ہمارے ساتھ, سعیدہ اقبال اور رومانہ اختر, ان دونوں میں سے کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ جی رومانہ استاد. جی رومانہ پلیز آپ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقوا تو وہ چل دیے, وہم اور وہ یتخافتون وہ چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ان کے لا یدخلنہا نہ ہرگز داخل ہو اس میں, الیوم آج, علیکم تم پر, مسکین کوئی مسکین, وغدو اور وہ صبح سویرے نکلے, علی ہر دن روکنے پر, قادرین قادر بنتے ہوئے. فلما تو جب بس کافی ہے, رأوہا جی بس کافی ہے. جزاک اللہ خیر رومانہ, بارک اللہ فیکم. جی تو آپ کے گروپ میں سے پھر اس کا مطلب ہے آج سعیدہ اقبال جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ایبسنٹ ہیں. اس کے علاوہ عالیہ اکبر بھی ایبسنٹ ہے اور ثنا عبداللہ بھی ایبسنٹ. چلیں جی جو کوئی آپ میں سے کون رہ گیا ہے وہ خود کو انمیوٹ کرے جو بھی سنانا چاہتا ہو, ادروائز میں کسی کا بھی نام لے لوں گی. آئی تھنک فوزیہ محسن نے اب تک نہیں سنایا. فوزیہ آپ سنانا چاہتی ہیں تو انمیوٹ کر لیں خود کو. سائمہ اطرت اگر خود کو انمیوٹ کر کے سنانا چاہتی ہوں تو پلیز سنا دیں. باجی میں نے سنا دیا ہے سائمہ نے. اچھا سائمہ اطرت سنا دیا, ٹھیک ہے صحیح. چلیں پھر ٹھیک ہے, شبانہ سے سن لیتے ہیں. جی شبانہ آپ شروع کیجئے آگے سے. آپ فلما تو جب رأوہا دیکھا انہوں نے اسے, قولو وہ بولے, انا بے شک لضالون البتہ راستہ بھولے ہوئے ہیں, بلکہ نحنو ہم محرومون محروم کیے گئے ہیں. قولا کہا, بس کافی, جی بس کافی ہے شبانہ, بارک اللہ فیکم. 2 آیات اور آپ کو موقع مل گیا پڑھنے کا. جی عائشہ علی, عائشہ آپ پڑھیں گی. باجی میں پڑھوں؟ جی کون پڑھنا چاہتا ہے؟ نگہت سہیل. نگہت جی نگہت پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا کہا, اوسطہم ان کے وسط درمیان والے نے, علم کیا نہیں, اقل کہا تھا میں نے, لکم تمہیں,
लौला क्यों नहीं तसब्बिहू तुम तस्बीह करते हैं। कौलू कालू उन्होंने कहा उन्होंने कहा सुबहाना पाक है रब्बना हमारा रब इन्ना बेशक हम कुन्ना थे हम जालिमीन जालिम। तो अकबला तो पस आसनती जज़ाकल्लाह खैर, आसनती निकल बहुत अच्छा सुना दिया। सबीन सिद्दीकी चलो जी सबीन सॉरी सबीन आपको आवाज आ रही है? जी बाजी। काला जी सबीन सॉरी बाजी फ़अक़बला से आप मुझे यहाँ से सुनाते हैं। सबीन मैं आपको एक डिफरेंट आयत दे दूं, आखिरी वाली आयत कज़ालिका अज़ाब। नीचे से बाजी। जी जी आखिरी आयत। कज़ालिका इसी तरह होता है अल अज़ाब अज़ाब वल अज़ाबु और यकीनन अज़ाब अल आखिरती आखिरत का अकबर ज्यादा बड़ा है। लव काश कानू होते वो यालमून वो जानते। बारकल्लाहु फी इल्मिक, बिल्कुल ठीक जी। रुमाना अख्तर का हाथ खड़ा है। अच्छा जी चले, हमारा आज वक्त मुकम्मल हो गया, इतना ही रखते हैं। आप सबकी कोशिशों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।